بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گھڑی میں رات کے 9 بجے تھے اور میں اپنے ہی گھر کے دروازے پر اجنبی بنا کھڑا تھا۔ شاہ عالم ہاؤس میں ایک عورت میری واپسی کی منتظر تھی۔ اس کا نام رکشی تھا۔ وہ شاہ عالم کی بیوی تھی، مگر میں شاہ عالم تھا، چنانچہ وہ میری بیوی بھی تھی۔ شاہ عالم کو چاہنے والی شبنم ہوش میں آ چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، صرف مر جانا چاہیے یا اسے بھی مار دینا چاہیے جس نے شاہ عالم کی زندگی پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اشرف ایک لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے کے لیے سرگرداں تھا۔ نہ جانے کہاں کوئی ٹائیگر یا پرنس مجھے رات 12 بجے کا ٹائم دے کے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بعد مطمئن بیٹھا تھا کہ اب میں وہاں ضرور آؤں گا۔ کہاں یہ مجھے معلوم نہیں تھا، مگر وہ سمجھتے تھے کہ میں جانتا ہوں۔ اچانک میں نے خان اعظم کو اپنے سامنے دیکھا۔ میں نے کہا، خان جی میری ایک بات سن لیں پلیز۔ انہوں نے سکون سے کہا، سنا۔ میں نے کہا، کیا واقعی آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ اپنے گاؤن کی جیب میں ڈال رکھے تھے۔ ہم وہی ہیں جہاں پہلے تھے، ہم وہی ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ تو نے یہ گھر بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، اگر میں واپس آنا چاہوں خان جی؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ دلدل میں اپنی مرضی سے اترا جا سکتا ہے، اس سے نکلنا اپنے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ کیا ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تجھے؟ آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ میں نے رو کر کہا، جب ضرورت تھی تجھے تو اور بات تھی، اب تیرے مددگار بہت اور میں ایک ریٹائرڈ بوڑھا آدمی جو تھا میرے پاس وہ سب دے دیا تجھے، اس دنیا کو۔ اب تو میں خالی ہاتھ واپسی کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں مجھ پر۔ دروازے کھلے ہوں تب بھی تو آ نہیں سکتا، ابھی نہیں آ سکتا، ایک دن آئے گا ضرور، مگر کب یہ میں کیسے بتاؤں تجھے؟ ابھی تو جا۔ وہ آہستہ سے پلٹے اور سکون سے چلتے ہوئے اندر غائب ہو گئے۔ ایک بار پھر میں یتیم خانے میں اکیلا تھا۔ رشتوں کا ایک خلا اپنی تمام سفاکی کے ساتھ پھر میرے احساس پر محیط تھا، اور میں اتنا ہی بے آسرا اور مجبور تھا جتنا خود کو یک چشم صوفی کے سامنے محسوس کرتا تھا۔ سب کچھ پا لینے کے باوجود میں اکیلا تھا، اور بے بسی جو میرے ساتھ تھی آج بھی وہی تھی کہ میں ساری دنیا کو خرید سکتا تھا، مگر خون کے رشتے مجھے میسر نہ تھے، اور یہ قوت خرید میں نہ آنے والی محرومی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میرا ذہن معوف ہو گیا تھا۔ شاید اتنا غیر متوقع بھی نہیں تھا، مگر میرے نظر ستاروں سے آگے اور کسی اور جہاں کو دیکھ رہی تھی، اور میرے عزائم کی پرواز بلندی افلاک پر تھی کہ یہ زمینی حقائق میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اور کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی گنجائش نہ تھی، کیونکہ بیک وقت ساری دنیا نے کوئی غیر منطقی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میری ساری توجہ کا مرکز کہیں اور تھا، ورنہ میں ان امکانات کو فراموش نہ کرتا جو آج تلخ اور ناگزیر حقائق بن کر سامنے آ گئے تھے۔ بنیادی حقیقت ایک ہی تھی کہ دنیا نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، میں نے اپنی دنیا کو خود اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل لہو روتا تھا اور میں ایک شکستہ آدمی تھا۔ احساس جرم کی خلش اور اپنے گناہوں کی ندامت اب لا حاصل تھی۔ ایک حادثے نے میرے تصورات کی دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا، اور میں اپنے لیے اس دنیا میں ایک تنہا اجنبی تھا۔ ناصر عظیم بھی اب شاہ عالم کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ خیال کے کانٹوں اور احساس کے انگاروں والے راستے پر عذاب کا لمبا سفر تھا جو میں نے طے کیا، اور پھر وہاں پہنچا جہاں ایک اجنبی سر کہنے پر اور میری حفاظت پر مامور ایک تنخواہ دار شخص کلاشنکوف لیے میری واپسی کا منتظر تھا۔ یہ انتظار بھی اس کے فرائض کا حصہ تھا۔ اس انتظار کی جذباتی اہمیت کوئی نہیں تھی، ورنہ انتظار تو میری واپسی کا چندہ کو بھی رہتا تھا، اور کمر بھی بڑی معصوم بے قراری کے ساتھ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھتی تھی، اور پھر اس کا پہلا سوال ہوتا تھا، بھائی میری چاکلیٹ لائے؟ جیسے چندہ پوچھتی تھی کہ ذرا 2 دن کی تاخیر کی وضاحت فرمائیے، اور اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ آخر آپ کو لمبے دورے کیوں پڑنے لگے ہیں باہر کے۔ اور میں کہتا تھا کہ جس کا گھر نہ ہو اور گھر والی گھاس نہ ڈالے وہ باہر نہ رہے تو کیا کرے۔
میرے باڈی گارڈ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کیا اگر وہ ایسا کرتا تو اسے گستاخی سمجھا جاتا؟ حکم کے غلام کو صرف تعمیل سے گرد ہونی چاہیے اور اس معاوضے سے جو اسے یس سر کہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی مطمئن تھا، اسے آمدنی کے زیاں کا کوئی اندیشہ نہیں رہا تھا۔ میرے مقابلے میں وہ غریب اور غیر اہم لوگ تھے، مگر مجھے ان پر رشک آیا کیونکہ وہ مطمئن تھے، ان کے پاس گھر تھے اور وہ رشتے تھے جو مجھے میسر نہ تھے۔ میرا ذہن متضاد خیالوں کی رسا کشی کا شکار تھا۔ ایک خیال صرف واپسی کا مطالبہ کرتا تھا، دوسرا خیال امید کے ساتھ جدوجہد کا تقاضا کرتا تھا۔ آدمی نہیں ہارتا اگر وہ حوصلہ نہ ہارے۔ کمال نے ٹھیک کہا تھا کہ شکست قبول کرنا میری فطرت اور میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ احساس وقتی چیز ہے۔ تو اسے انا کا مسئلہ بنا لے گا تو سب کچھ پھر جیت لے گا۔ امید کے ساتھ راحت تھی۔ میں نے سوچا کہ مایوسی سے کیا ہوگا، میرے لوٹ کر جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، صرف زبانی اظہار ندامت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں واپس چلا جاؤں تب بھی دروازے تو بند ہی رہیں گے۔ شاہ عالم کے لیے پھر ناصر عظیم بننا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ اب اور ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں اسی دن کا انتظار کروں جب مجھے اجنبی قرار دینے والوں کو اپنے فیصلے کی غلطی پر ندامت ہو اور وہ خود تسلیم کریں کہ میں ان کے لیے شاہ عالم نہیں ناصر عظیم ہی تھا۔ وہ آئیں اور مجھے اپنا لیں اسی طرح جیسے آج سے پہلے اپنایا تھا۔ میں ثابت کر دوں گا کہ شاہ عالم بننا میری مجبوری تھی، خواہش نہیں، اور اسی مجبوری نے میرے لیے جذبات کے رشتوں کی اہمیت کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ جب وہ سمجھتے کہ اب میرا ساتھ دینے والے بہت، اس وقت بھی میں اکیلا تھا اور انہوں نے مجھے اکیلا کیا تھا جانتے بوجھتے۔ شاید میں ایسا ہی سوچ سکتا تھا کیونکہ ہار کو تسلیم کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ کمال نے بتا دیا تھا کہ تو نے طے کر لیا تو چندہ کو پھر حاصل کرے گا۔ میں نے ایسا طے کر لیا تھا۔ طوفان آیا تھا اور گزر گیا تھا۔ ذرا سی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے قدم اکھڑ گئے ہیں، مگر میں پھر استقامت کے ساتھ اپنے ارادے پر قائم تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو 1000 روپے دیے اور ٹیکسی کو شاہ عالم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر روک لیا۔ وہ ایک نوجوان، اسمارٹ اور مہذب آدمی تھا۔ سوری سر، میرے پاس کھلے نہیں ہیں، اس نے رواں انگریزی میں کہا۔ میں نے کہا کیپ دی چینج۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں فی گھنٹہ چارج کروں تب بھی 300 روپے سے زیادہ کسی صورت میں نہیں بنتے اور میں بخشش نہیں لیتا۔ مجھے اس کی رواداری نے متاثر کیا۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، اس نے کہا۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ پڑھا لکھا ہوں تو پھر یلو کیب کیوں چلاتا ہوں؟ نہیں، مجھے معلوم ہے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے وہ سب کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگوں کو ایکسائٹ کر رہے ہیں یا گن پوائنٹ پر لوٹ رہے ہیں، ناجائز دندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ندامت نہیں ہے سر، میں محنت کر رہا ہوں، کوئی جرم نہیں، میرا میٹر بھی ٹھیک ہے۔ میں کسی مسافر سے اس کی مجبوری کا اضافی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا۔ میں نے اسے 300 دے کر اس سے ہاتھ ملایا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ یس سر، آپ شاہ عالم ہیں، چیئرمین PJF۔ پہلے میں بھی آپ سے متاثر تھا، پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہارے خیالات بدل گئے؟ اس نے سر ہلایا۔ آپ کا منشور واقعی انقلابی تھا، اس میں ایک نئے حقیقی پاکستان کی تعمیر کا پورا نقشہ نظر آتا تھا، اور آپ کی تقریروں اور نعروں سے بھی محسوس ہوتا تھا کہ آپ عوام کو امن، انصاف اور آزادی دلا سکتے ہیں، لیکن وہ میری جذباتی سوچ کا قصور تھا سر، آپ کا نہیں۔ آپ نے تو بہت پیسہ خرچ کیا ہوگا وہ منشور، نعرے اور تقریریں لکھوانے، عمل کرنے کی نیت آپ کی بھی نہیں تھی۔ تم بہت دل جلے معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا میں ایک عام پاکستانی ہوں سر، جسے مسلسل جذباتی نعروں اور تقریروں سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ 50 سال ہونے کو آئے۔ اقبال کا پیغام اور فرمودات قائد اعظم سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے، لیڈر ہی ملک کو تباہی کے دانے تک لے گئے ہیں۔ مگر میں سچ بھی نہیں بول سکتا، مجبور ہوں جھوٹ سننے پر، اس نے تلخی سے کہا۔ سب سیاستداں برے نہیں ہیں، میں نے اپنا کمزور سا دفاع کیا۔ سب ایک جیسے ہیں سر، بس سیاست اس بازار سے زیادہ بدنام پیشہ ہے۔
طوائف تو صرف ایک آدمی کو لوٹتی ہے اور اپنا ہی جسم بیچتی ہے نا۔ یہ جو ملک اور قوم کو لوٹ رہے ہیں اور اپنا ضمیر ایمان تک بیچ چکے ہیں، منافق اور دوغلے لوگ ہیں، انہوں نے مایوسی اور نا امیدی کی اس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ عوام کو اب میں ہی کہتا ہوں کہ لعنت ہے سیاست پر۔ ملک ہے تو کیا اور نہیں رہے گا تو مجھے کیا، میں اور میرے جیسے سب نوجوان خود غرض ہو گئے، وہ لوٹ مار میں شریک ہو گئے ہیں یا چھوڑ دینا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ ایسے وطن سے آدمی بے وطن اچھا۔ میں نے کہا مگر تم ابھی تک یہاں ٹیکسی چلا رہے ہو؟ اس نے کہا چھوڑیں سر، باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، بس خون جلتا ہے۔ نہیں مجھے بتاؤ تم کیا کچھ کرنا چاہتے ہو آخر؟ اب تو بس یہ جی چاہتا سر کہ کلاشن کوف ہو میرے ہاتھ میں اور میں ایک ایک کر کے ان سب کو صاف کر دوں جو سیاست یا مذہب کے نام پر اس ملک کو اور عوام کو ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے خرکار استعمال کرتے ہیں غلاموں کو۔ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑوں، کوئی ایسی خفیہ تنظیم بنا لوں جو کچھ نہ کرے، بس اس ڈاکو اور بے ایمان نسل کو ختم کر دے۔ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، نوجوان سنبھال لیں گے حالات کو۔ بہت ملی ترانے گا لیے، بہت ڈرامے دیکھ لیے، اب صرف ایک خونی انقلاب اور ایک خمینی یا عطا ترک کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کل کسی وقت تم مجھ سے ملو؟ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ آئی ایم سوری سر، میں کچھ زیادہ بول گیا، مجھے کنٹرول نہیں رہتا جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ مارے جاؤ گے کسی دن، آپ مجھے پاگل سمجھ کے معاف کر دیں۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، نہ میں تمہاری رپورٹ کروں گا اور نہ تمہیں کسی ایجنسی کے حوالے کروں گا، مجھے کام ہے تم سے۔ نہیں سر میں نہیں آ سکتا، اس کا شک دور نہیں ہوا، میں جو کام کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے میرے لیے۔ میں نے کہا تم انکار نہیں کر سکتے اگر واقعی تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ وہ تو سر ایسے ہی تھا، کچھ پاگل سمجھ کے نظر انداز کر دیں میری باتوں کو۔ وہ بار بار بھاگنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ایک بات سمجھ لو اچھی طرح، تم خود نہ آئے تو میں بلوا لوں گا تمہیں، تمہاری ٹیکسی کو تلاش کیا جا سکتا ہے، مجھ پر اعتبار کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا جی اچھا میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ سعید ملک۔ وہ بولا ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ۔ میں نے کہا۔ اس نے انکار کیا، وہ تو نہیں ہے سر، مجھے جانے دیں پلیز۔ میں نے بادشاہ خان سے کہا دیکھو ٹیکسی کے خانے میں اس کے سارے کاغذات ہوں گے، وہ نکالو۔ بادشاہ خان نے بڑی مستعدی سے تعمیل کی۔ میں نے اس نوجوان کا ہاتھ چھوڑ دیا جو اب سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے کاغذات سب میں اس کا یہی نام تھا۔ میں نے اس کا پتہ بھی نوٹ کر لیا اور پھر کاغذات اسے واپس کر کے اس سے ہاتھ ملایا۔ یقین کرو میں وہ شاہ عالم نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ آپ کی بات کو میں غلط نہیں کہہ سکتا سر، یہ حقیقت ہے، اس کا یقین تمہیں اور کسی طرح نہیں آئے گا۔ میری قسم کھانے سے یا حلف اٹھانے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہو جب تم جیسے نوجوانوں کے خواب کو تعبیر مل جائے۔ اگر تم مرنے سے نہیں ڈرتے تو پھر تمہیں کچھ کرنا چاہیے، آخر تم اکیلے ہی تو ایسا نہیں سوچتے، تم جیسے لاکھوں ہوں گے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی تو کفر ہے، کفر ہی کفر ہے۔ یہاں تو سر ہر شخص کسی نہ کسی کے فتوے سے کافر ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے کسی نہ کسی کے نزدیک غلط ہے۔ میرے جیسے لاکھوں بھی اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب بے بس ہیں ان کے آگے جن کے پاس اختیار ہے، کلاشن کوف ہے یا فتویٰ ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ ملک اللہ کی رضا سے بنا تھا، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، اس نے ہاتھ نہیں کھینچا ہے اپنا۔ خدا جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسباب خود پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو تم آؤ گے نا صبح، پھر بات کریں گے۔ وہ کچھ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ آؤں گا، آنا ہی پڑے گا اب تو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس باغی اور بے باک نوجوان نے متاثر کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوانہ تھا تو مجھے اس کی دیوانگی اچھی لگی تھی۔
اس کی زبان زہر اگلتی تھی، مگر اس کی سچائی نے مجھے قائل کر لیا تھا۔ ایک نئی دنیا میں جہاں میں نوارد تھا اور کسی کو پہچانتا نہیں تھا، مجھے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی جن کی نیت اور کردار کے بارے میں مجھے کوئی شک نہ ہو اور جن کو میں اپنا سمجھ کے ان پر بھروسہ کر سکوں۔ میرے ارد گرد شاہ عالم کے پرانے ساتھی تھے جن سے میں ایک دم قطع تعلق کر لیتا تو تنہا ہو جاتا۔ میرا ان سب کے ساتھ رہنا ضروری تھا جب تک کہ میں انہیں ان کے ظاہر و باطن کو اور قول و فعل کو سمجھ اور پرکھ نہ لیتا، پھر میں اپنا انتخاب کر سکتا تھا اور ایک ایک کر کے ان سب سے پیچھا چھڑا سکتا تھا جو میرے ہم خیال نہ ہوں یا جو ذاتی مفادات کی خاطر مجھ سے پیمانے وفا رکھتے ہوں، مگر در پردہ وہ صفِ دشمنوں میں بھی شامل ہوں۔ یہ بہت مشکل اور طویل کام تھا۔ پارٹی میں نیچے اوپر تک ہزاروں لاکھوں کارکنوں اور عہدے داروں کو چھان پھٹک کے حقیقی خیر خواہوں کا پتہ چلاتا اور انہیں آگے لاتا۔ دوگلے اور منافق لوگوں کو دشمن بنائے بغیر پیچھے کرنا اور ساتھ میں پارٹی کی قیادت کا ڈسپلن قائم رکھنا، یہ سارا کام میں تیمور قریشی اور شمس اور اشرف پر مکمل اعتماد کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ قریشی اور شمس کے عزائم تو واضح تھے، تیمور مجبوری میں ساتھ دے رہا تھا۔ اشرف ابھی تک مجھے واحد بھروسے کے قابل ساتھی نظر آتا تھا۔ یہ انتہائی ضروری تھا کہ میرے آس پاس وہی لوگ ہوں جن سے مجھے کوئی خطرہ نہ ہو۔ مجھے ایک ٹیم کی ضرورت تھی جو اس آپریشن کلین اپ میں پوری طرح میری کمان میں ہو اور میرا ساتھ دے سکے۔ مین گیٹ پر پولیس کی ایک موبائل میں 4-5 افراد اونگ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی پارٹی کی یوتھ ونگ کے مستعد کارکن مسلح کھڑے ہوئے تھے جو ایف اے ایف کی غیر سرکاری وردی میں تھے اور ان کے ایک جیسے لباس ہی ان کی شناخت تھے۔ جسے وردی سمجھا جا سکتا تھا وہ سب انتہائی جوشیلے اور سر پھرے لوگ تھے جو پارٹی کے نام پر رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے تھے اور متعدد سیاسی جماعتوں کی طلبہ تنظیموں کی پرتشدد کارروائیوں کے لیے بدنام بھی ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ کا رویہ ہی بدماشی کرنا تھا اور اسی پر ان کے روزگار کا انحصار ہو گیا تھا۔ یہ فورس زیادہ تر پارٹی کی قیادت سے اختلاف رکھنے والوں کی آواز دبانے اور منحرفین کو سرکوبی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایف اے ایف کا نوجوان مجھے دیکھ کر آگے آیا۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا۔ آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں سر؟ مجھے اس کا لہجہ ناگوار گزرا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو اور تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے آخر؟ وہ کچھ مؤدب ہو گیا۔ وہ سر دراصل آپ سرکاری گاڑی میں نہیں آئے، میں پیدل آؤں یا بحری جہاز پر، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا آپ کی حفاظتی ذمہ داری تو ہماری ہے سر، ہم آپ کو سیکیورٹی رسک پر عام لوگوں کے طرح پھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس نے سرکشی سے کہا اجازت؟ میں چراغ پا ہو گیا۔ تم اجازت دو گے مجھے؟ میں تمہاری اجازت کا محتاج ہوں، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے سر۔ میں تمہیں ان فرائض سے سبکدوش کرتا ہوں۔ آج کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ختم، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں اور مجھے بہرحال بھروسہ ہے خدا پر، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے سر۔ میں نے کہا میں 5 منٹ دیتا ہوں تمہیں، اٹھاؤ یہاں سے اپنا کیمپ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں کسی ایف اے ایف کے محافظ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے فارسی نہیں بولی، مگر میں صرف فورس کمانڈر کا حکم ماننے کا پابند ہوں۔ وہ اڑ گیا۔ ایسی کی تیسی تمہارے فورس کمانڈر کی، میں اسے برطرف کرتا ہوں، ابھی بات کرتا ہوں تیمور سے، میں نے کہا۔ میں آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ زادہ کو روک لیا۔ یہ اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ باڈی گارڈ ہے میرا۔ میں نے کہا آپ کو باڈی گارڈ فراہم کرنا ایف اے ایف کی ذمہ داری ہے۔ اشرف صاحب نے فورس کمانڈر کی منظوری کے بغیر باہر سے گارڈ رکھا ہے۔ میں نے کہا اشرف کو میں نے منظوری دی تھی۔ سوری سر، نیا ڈرائیور اور باڈی گارڈ سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے، خصوصاً آپ پر قاتلانہ حملے کے بعد۔ اس نے بے نیازی سے کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اسے اسلحہ لے لو۔ اس وقت میں نے شاہ عالم کے بدلے ہوئے روپ کا پہلی بار مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا۔ حکم دینے والا اپنی جگہ کھڑا تھا، اس کے 2 ماتحت آگے بڑھے ہی تھے کہ میں نے کرنل خان کی شاگردی میں سیکھے ہوئے مارشل آرٹ کا معمولی سا مظاہرہ کیا۔ پلک جھپکتے میں وہ ہوا میں اڑے اور پھر زمین پر گرتے نظر آئے۔
مجھے معلوم تھا کہ وہ اب خود نہیں اٹھ سکتے۔ کیا خیال ہے اب؟ اس کے لیے بھی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت تھی، مثلاً تمہاری، میں نے کہا، اور اسے جواب دینے کی مہلت بھی نہیں دی۔ پولیس کا ایک انسپکٹر جو بدحواسی میں میری طرف آیا، سر کیا بات ہے، یہ کیسی مار پیٹ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ان سب کو اٹھا لو، دیکھو ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ غیر قانونی تو نہیں، ان کے خلاف اسلحہ ایکٹ اور قاتلانہ حملے کے مقدمات درج کرو، ان کو میرے سوا کسی کی مداخلت پر چھوڑا نہیں جائے گا، صبح تک انہیں حوالات میں رکھو۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا اب تم یہاں گیٹ پر کھڑے رہو، میری اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں آئے گا، خواہ وہ گورنر ہو۔ نہیں آئے گی صاحب، اس نے سلوٹ مار کے خوش دلی سے کہا۔